السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہر جادو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ جادو انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، کچھ جادو رشتے توڑ دیتا ہے، اور کچھ جادو انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جادو کی اقسام کے بارے میں، ایسی حقیقتیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کا تعارف سنا، آج ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ یاد رکھیں، جادو کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ناظرین، آئیں آج ہم جانتے ہیں جادو کی کتنی اقسام ہیں۔ 7 خطرناک اقسام ہیں جادو کی۔ اس میں سب سے پہلی ہے وہ تفریق، جدائی ڈالنے والا جادو۔ یہ سب سے خطرناک اور عام جادو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح اس کا ذکر فرمایا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہ جادو کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان نفرت، ان کے درمیان سے محبت کا ختم ہو جانا، بلا وجہ لڑائیاں، اور پھر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ جادو شیطان کا سب سے پسندیدہ ہتھیار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے۔ یہ ہے پہلی قسم، جدائی ڈالنا۔ دوسری قسم، محبت کا جادو۔ یہ وہ جادو ہے جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں تعویذ برائے محبت، کسی کو اپنے قابو میں رکھنا۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی جادو ہے اور حرام ہے۔ یہ جادو کیا کرتا ہے؟ ناجائز محبت پیدا کرتا ہے، انسان کی عقل کو متاثر کرتا ہے، انسان کے دل کو کسی ایک شخص کا غلام بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود کی روایت ہے، 3883 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کے جادو یہ سب شرک ہے۔ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم، پاگل پن کا جادو ہے۔ یہ جادو انسان کی عقل پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہے؟ اچانک غصہ، بے قابو رویہ، خود سے عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا، عجیب حرکتیں کرنا،
ایسا انسان بظاہر زندہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی سوچ وہ قید ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آئے جادو کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے بیماری کا جادو۔ یہ جادو جو ہے یہ انسان کے جسم کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ مسلسل بیماری، اچانک بیماری کا آ جانا، ڈاکٹر بھی تشخیص نہ کر سکے، درد جو جگہ بدلتا رہتا ہے، علاج بے اثر ہو جائے، اور یہ جادو انسان کو آہستہ 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 کمزور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اچانک کوئی بیماری لگ گئی اور اتنی شدت کی بیماری، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ بیماری کا جادو ہے۔ تو آئیے پانچویں قسم جادو کی جو ہے وہ ہے جان لینے والا جادو، اور یہ سب سے خطرناک سطح ہے۔ یہ جادو براہ راست انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، یا انسان کو ایسی حالت میں لے جاتا ہے کہ وہ مر جائے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المغنی کے اندر کہ جادو بعض اوقات قتل کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے جادو کی چھٹی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں تعطیل، رکاوٹ ڈالنے والا جادو۔ یہ جادو انسان کی زندگی روک دیتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ شادی میں رکاوٹ، کاروبار بند، نوکری نہ ملنا، ہر کام میں ناکامی، ایسے لگتا ہے جیسے تمام اطراف سے ہمارے لیے راستے بند ہو چکے۔ تو ناظرین، رکاوٹ ڈالنا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ آئیے ساتویں قسم جو ہے جادو کی، یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ وہ جادو ہے، اس کو کہتے ہیں سحر تخیل، نظر کا دھوکہ۔ یہ وہ جادو ہے جو آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا گیا۔ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، مگر نظر کو دھوکہ دیا گیا۔ ناظرین یاد رکھیں، جادو خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ قرآن میں رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ناظرین آج سوچیں، غور کریں، فکر کریں، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ حسد میں اپنے ہی بھائی پر جادو کر دیتے ہیں، جہاں رشتے بچانے کی بجائے توڑنے کے لیے جادو کروایا جاتا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کے خلاف بہت بڑی جنگ ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، یہ ڈر ہے، تو یاد رکھیں شفا صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ ناظرین، اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آج میں اتنا بتا دیتا ہوں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی،
सूरत अल-बकरा की तिलावत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत अल-बकरा पढ़ा करो, इसमें बरकत है और जादू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन, जादू की हकीकत को समझें और अपने आप को अल्लाह के कलाम से महफूज करें। अगर आप चाहते हैं कि हम तफसील के साथ अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में जादू की अलामात, जादू के नुकसानात और जादू से मुकम्मल निजात का तरीका, तो नाज़रीन फिर वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आइज़ा अक़रबा तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।